بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الكريم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو وہ عظیم ہستیاں عطا فرمائی ہیں کہ جن کی قربانیوں کی بدولت آج ہم اس سچے دین پر عملداری کے ساتھ منتشر آ رہے ہیں۔ اس کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی قربانیاں دی، آپ کے ظاہر تشریف لے جانے کے بعد بھی قربانیاں دی گئی۔ اس سچے دین کی حفاظت کے لیے قربانی دینے والوں میں آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آگے سب کے اندر سب سے سبقت لے جانے والوں میں شامل تھے۔
اسی طرح آپ کے گھر والوں میں سے اس سنت کے لیے سچے دین کی حفاظت کے لیے قربانی دینے والوں میں پیش یعنی آپ کے صحابہ نے اس سچے دین کی حفاظت کے لیے قربانیاں دی اور آپ کے گھر والوں نے اس سچے دین کی حفاظت کے لیے قربانیاں دی۔ قربانیوں کی تفصیل تو بڑی لمبی ہے، لیکن آپ مختصر دیکھیں اس نوعیت کی قربانی کربلا کے اندر حضرت سیدنا امام حسین نواسہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے فیملی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے اس انداز کے اندر قربانی دی کہ اس کو تھوڑا سا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں تو وہاں سے اس یہ قربانی جو ہے اس کی طرز کا آغاز سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے ہو جاتا ہے۔ ایک انہوں نے جس وقت مدینہ طیبہ کے اندر بلوائیوں نے حملہ کر دیا، عراق سے بھی آگے، شام سے بھی آگے، کوفہ سے بھی آگے، یہاں آ کر انہوں نے جب پڑاؤ کر دیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کے دشمن بنے، آپ پر حملہ کیا تو پہلے آپ کا پانی اور کھانے پینے کی یہ ساری چیزیں بند کر کتنے دنوں تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک نہ پانی پہنچا نہ کھانے پینے کی چیزیں پہنچی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ گھر کا استقبال بھی کیا کہ آپ وہی مسجد نبوی شریف جس کو تعمیر کرنے میں آپ پیش تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، اس مسجد نبوی شریف کے اندر آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت تھا۔ اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے کنویں خرید کر مدینہ طیبہ کے اندر مسلمانوں کے لیے وقف کیے تھے، لیکن ان میں سے پانی پینے کی اجازت نہ تھی۔ تو یہ ظلم، یہ زیادتی، اس کا آغاز تو ہوا، پھر اس کو اگر آپ دیکھیں خاندان رسول کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپ دیکھیں تو اس کی مثال جب سے انسانیت آباد ہے، آپ تاریخ انسانیت کے اندر ایسی مثال نہیں دیکھیں کہ 18 تو وہ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ، 18 لوگوں نے قربانیاں دی، جن میں بڑی قربانی ہے نواسہ رسول سیدنا عثمان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں۔ اس وقت 70-72 سال کے قریب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر مبارک تھی، 61 ہجری کا واقعہ ہے، اور آپ اندازہ کریں ہماری تاریخ کتنی طرح ہے کہ 61 ہجری کا واقعہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے تشریف لے گئے 51 سال ہوئے، 51 سال ہوئے، نصف صدی ابھی گزری تھی کہ امت کے اندر یہ اتنا بڑا سانحہ پیش آ گیا، اور یہ اس وقت یہ قربانی خاندان رسول کی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ان کے بچوں کی اتنی بڑی قربانی تھی کہ یہ قربانی اس بات پر دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، کیونکہ یہ دین اتنی بڑی قربانی کے ساتھ ہی بچنا، آپ اندازہ کریں اس کا چہرہ تو مسخ ہونا شروع ہو گیا۔ یزید جو تخت پر بیٹھا، اس نے تو ناچ گانا عام شروع کر دیا، مسجد نبوی شریف کے ستونوں سے گھوڑے باندھ دیے اور خانہ کعبہ کے اوپر پتھر پھینکے، اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہ شراب کو سریعام پینا شروع ہو گیا، یعنی کہ بادشاہت اور بادشاہت کی بالکل وہ جس نے زمانے کے اندر بدنامی کا
جو ایک اپنے ذمہ لیا ہوا تھا ایسے بادشاہوں کی طرح اس نے زندگی گزارنا شروع کر دی، اور ایسا بندہ جو کہے جو بالکل شراب شرے عام جس کا دین کے اندر نصیحتی سے ملمن ثابت ہے، اور پھر دیگر اس کے مشاغل ایسے ہوں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، تو آپ اندازہ کریں گے ایسے وقت کے اندر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 50-52 سال ہی تشریف لے گئے ہو چکے ہوں، تو ایسے حالات کے اندر جب دین کا چہرہ اس طرح تعلیمات کا مسلک کیا جا رہا ہو، تو پھر اس وقت ایک ایسی بڑی قربانی کی ضرورت تو تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قربانی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے کی۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنی عظمت والے لوگ تھے۔ یہ تو 61 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس واقعہ سے پہلے بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی فضیلتوں کے عامل تھے۔ اس واقعہ نے تو امت پر بڑا ہی احسان کر دیا نا، اس واقعہ نے تو امت پر ایسا آل رسول کا اہل بیت اطہار کا ایسا احسان ہے اس امت کے اوپر جس کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا۔ اس سچے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیا، اور اس سے پہلے فضائل کے حامل یہ ہستیاں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے دونوں شہزادے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دونوں شہزادے جو ہیں جنت کی والوں کے سردار ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ یعنی یہ فضیلت اس واقعہ سے پہلے کی ہے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، اتنی بڑی بات آپ کا جواب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ فضیلتیں حاصل تھی ان شہزادوں کو، لیکن جب اس دین کی سچے دین کی حفاظت کے لیے جو قربانی دینے کا وقت آیا، اس وقت بڑا دلیری کے ساتھ آپ اندازہ کریں کہ اگر آپ تھوڑا سا اس کا منظر دیکھیں کربلا، 72 لوگ تھے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قربانیاں دیتے رہے، آپ کے جانثار وہ قربانیاں دیتے رہے، شہید ہوتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس وقت کسی کو اجر سے نوازتا ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سعادت سے نوازتا ہے، کیونکہ اس کے کرم پر ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ بڑے لوگ ہوتے ہیں جو ایسے وقت کے اندر جب مشکل وقت ہوتا ہے، جہاں لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے والوں کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا نوازتا ہے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یزیدی لشکر کے اندر موجود تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس وقت آ کر وہ شامل ہوئے کہ جب یزیدی لشکر بڑی آب و تاب کے ساتھ کھڑا اور بڑی جناب غرور و تکبر کے ساتھ کھڑا تھا، لیکن انہوں نے اس وقت چھوڑا اور چھوڑ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آ کر کھڑے ہوئے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے رکھتے ہوئے پھر شہادت کا جام نوش فرمایا۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ کے دیگر ساتھیوں نے اس قدر عظیم قربانیاں دی، اور پھر آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا علی اکبر 17 یا 18 سال کی عمر مبارک ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ باتیں کرنا آسان ہے، لیکن جب یہ عملی طور پر ایسی باتیں ہوتی ہیں تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ تو آپ نے حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ جانے ہوئے، انہوں نے اجازت طلب کی تو میدان جہاد کے اندر لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اور جوان بیٹے کی لاش کو اٹھانا کوئی آسان کام تھا؟ جوان بیٹے کی لاش کو اٹھا کر اپنے خیمے میں لے کر آنا، یہ ہمت تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا علی اصغر 6 ماہ کے
उनको आपने हाथ में उठाया हुआ है, तो यजीदी लश्कर से आकर तीर लगा और आप हजरत इमाम अली असगर उनके गले के अंदर लगा। तो आप अंदाजा करें कि इतनी शिद्दत के साथ वो तीर लगा कि इस मासूम बच्चे के गले से गुजरता हुआ इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाजू मुबारक के चलते बस गए। तो आप अंदाजा करें, आप बिल्कुल किसी किस्म का आपके पाँव में लर्जिश है, आपने इसी तरह उठाया हुआ अपने साहबजादे को, और कोई किसी किस्म का कंप्रोमाइज करने के लिए आप तैयार नहीं है। वरना आप अंदाजा करें कि वो यजीद तो उस वक्त लोगों के अंदर दौलत बांट रहा था, जो भी उसके साथ जाता कहता कि भाई मैंने तो तुम्हारा साथ देना है, वो खजाने के मुंह खोल दे। खजाना भी वो जो खजाना मतलब जिसको बैतुल माल कहा जाता था, खजाना तो वो अमानत के तौर पर था, लेकिन वो अपनी मर्जी के साथ उसका मुंह खोल देता और नमाज का लोगों को ताकि उसकी हमायती हो जाए। तो आप अंदाजा करें कि ये बड़ी मतलब हिम्मत की बात थी कि दोनों बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे, और आप अंदाजा करें कि बीमारी की वजह से बड़ी कमजोरी की हालत थी, और ज़ैनुल आबिदीन थे इबादत में बड़े मशहूर रहते। ज़ैन कहते खूबसूरती को, आबिदीन इबादत करने वालों की लक़ब था ज़ैनुल आबिदीन, यानी इबादत गुजार जो लोग हैं उनकी खूबसूरती लक़ब। तो बहरहाल उन्होंने भी इजाज़त तलब की, लेकिन बीमार थे, कमजोरी की वजह से फिर बहरहाल अल्लाह की जो हिकमत थी, आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का आगे सिलसिला भी चलना था। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो उधर कहने में थे। तो इमाम साहब ने खुद जब मैदान के अंदर जाने का जब आपने इरादा किया, तो आप अंदाजा करें उस वक्त क्या सूरत हाल बनी। इमाम साहब घोड़े पे बैठे, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप घोड़े पे बैठे, तो घोड़ा भी चल नहीं रहा, घोड़ा रुक गया। तो आप नीचे जब आपने देखा तो आपके साथ जारी सीधा समीना है। आप अंदाजा करें कि ये बातें करने को तो आसान है, लेकिन वाकई ये आले रसूल का काम था, अहले बैत अतहार का काम था। इतनी बड़ी जवामर्दी के साथ अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे दीन का इतना पहरा दिया, उसकी तालीमात को मसक ही नहीं होने दिया। उसकी अगर ऐसी सूरत हाल बनी कि जिससे लोग आज देखें कितना फितरे का दौर है, लेकिन फिर भी इस दीन की तालीमात अपनी सही आदत के अंदर मौजूद है। इसीलिए मौजूद है कि उस वक्त अगर इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इतना स्टैंड न लेते तो फिर यजीद अपनी मर्जी से तालीम लगवा था। यजीद अपनी मर्जी से जो मर्जी करता रहता। लोग इसी बात को समझते कि भाई जो बादशाह है वो खड़ा होकर शराब पी सकता है, बाकी कोई इजाजत नहीं है। तो क्या सूरत हाल होती थी? उसने तो ऐसे ही निजाम चला दिया था, और जनाब रक्स व सुरूर की महाफिल वो अपने तख्त पर बैठा होता और जनाब इस तरह यानी सारी होती। तो अंदाजा करें कि इस तरह की सूरत हाल में दीन का किस तरह वो चेहरा मसक कर रहा था। लेकिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला को आप चलने लगते हैं तो अपनी बेटी की तरफ देखते हैं, उसको तसल्ली तशफ़ी देते हैं, लेकिन बीबी समीना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को तसल्ली देने के बाद भी आप दोबारा घोड़े पर बैठकर फिर मैदान की तरफ जाते। और उस वक्त आप मैदान की तरफ जा रहे हैं, उस वक्त एक और क्या मामला पेश आया कि आपके साथ जाती सैयदा सुगरा जो मदीना शरीफ के अंदर ही, आप अंदाजा करें कि उस वक्त तबीयत ठीक नहीं थी, तो मदीना शरीफ के अंदर छोड़ा है कि हम वापस आ जाएंगे ना, करना करें क्योंकि तो तसल्ली देकर आ गए। लेकिन वहाँ क्या सूरत हाल करें, वहाँ को हालात ही कुछ और होते हैं। तो लिहाजा जब बेटी को ये तसल्ली देकर आए कि हम वापस आ जाएंगे, तो उस वक्त जब आप मैदान की तरफ जा रहे हैं, अपनी एक साहबजादी को आपने देखकर प्यार किया और फैमिली में छोड़कर आए, तो दोबारा बैठे तो एक घोड़े के ऊपर बैठकर एक शख्स आ रहा है।
آپ نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے ایک رکا تھا، اور وہ رکا کیا تھا؟ بی بی سغرا کا خط تھا، آپ کی صاحبزادی کا خط تھا کہ پاپا جانا آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ واپس آ جائے گی، ابھی تک نہیں۔ آپ اندازہ کریں جب یہ بات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی ہوگی کہ اپنی بیٹی کی وہ بات، بیٹا کو تو کہہ رہی واپس آنے کا، یہاں تو واپس آنے والا نظر ہی کوئی، تو اس وقت آپ اندازہ کریں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت بھی آپ کے منہ میں لفظ نہ آئی، بلکہ گھوڑے پر بیٹھے اور یزیدی لشکر کے ساتھ آپ لڑتے ہوئے، اس سچے دین کی حفاظت کرتے ہوئے، اس کی تعلیمات کو بچاتے ہوئے آپ نے جام شہادت نوش فرما دیا۔ اور آپ اندازہ کریں کہ یہ جو آیا مبارکہ ہے قرآن کریم کی، اللہ فرماتا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم تمہاری ضرور آزمائش کریں گے، خوف سے، بھوک سے، اور مالوں میں کمی کر کے، جانوں میں کمی کر کے، یہ تمہاری آزمائش ہوگی۔ یہ چار چیزیں اللہ نے فرمائی اس آیت مبارکہ میں کہ ہم تمہاری کبھی تو زندگیوں کے اندر ایسا خوف پیدا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ تو آپ اندازہ کریں خوف کیسا تھا اس وقت خاندان رسول پر کہ اتنا اس طرح خوف کا ایک ماحول بنایا گیا تھا کہ آپ یہ ساری چیزیں آپ جو ہے پریشان آپ کو کر رہی تھی، اس لیے مجبور کیا جا رہا تھا کہ آپ جو ہے یزید کی بیعت کر لیں۔ اور پھر اسی طرح بھوک کا کیا عالم تھا، آپ سے کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ کو روک دیا گیا۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ جب نہر فرات، آپ اندازہ کریں اس کے اندر پانی جوش مار رہا تھا، لیکن بڑے بڑے بدبخت بھی ہوتے ہیں، کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل ایسے سختی کے حالت کے اندر بھی وہ کسی قسم کی کوئی بے ادبی نہیں کرتے، لیکن کئی بدبخت ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو ایک ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جس سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایک بدبخت شخص بولا یزیدی لشکر سے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا امام صاحب یہ دریائے فرات جو ہے کس قدر جوش مار رہا ہے، یہ نہر کے اندر کتنا پانی ہے، اتنا آپ کو نہیں ملے گا۔ اب اندازہ کریں جب یہ جملہ کہا تو امام صاحب کے دل سے کیا گزری ہوگی۔ اسی وقت اس کا گھوڑا جو تھا اس سے بے قابو ہو گیا، وہ جو گھوڑے پر کھڑا بیٹھ کر اتنی مطلب دیدہ دلیری کے ساتھ نواسہ رسول کی بارگاہ میں بے ادبی سے پیش آیا اور طنز کرنے لگا، اسی وقت اس کا گھوڑا دوڑا اور وہ گھوڑے کے پیچھے پیچھے دوڑتے دوڑتے جناب اس کو خود اتنی پیاس لگی کہ وہ ہانپنے لگا اور اس کو پانی کو پلا بھی رہا ہے تو اس کی حلق سے نیچے نہیں کرتا۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ ایسی اس کو اللہ نے فوراً سزا دی، اللہ نے فوراً اس کو سزا دی جس نے نواسہ رسول پر طنز کیا اور اس انداز بھی کیا کہ آپ کو پاک نہر سے پانی نہیں ملے گا، پانی تو بہت ہے لیکن آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ کس طرح بے ادبی اس شخص نے کی۔ تو لہذا یہ بڑی ہمت اور دلیری کی بات ہوئی۔ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی موضوع پر زمانے کربلا آپ نے کتاب لکھی ہے، آپ نے اس میں بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ واقعہ کربلا جو ہے اس کو اس انداز میں پیش نہ کیا جائے کہ جس سے کوئی یہ سمجھے کہ آل رسول مجبور ہے، بلکہ آل رسول کی قربانی کی طور پر اور کی دلیری ثابت کرنے کے لیے اس واقعہ کو پیش کیا جائے تاکہ دنیا کو معلوم ہو، آنے والی نسلوں کو معلوم ہو کہ آل رسول کا ہمارے اوپر احسان ہے، آل رسول کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے کہ انہوں نے سچے دین کی حفاظت کے لیے اتنی عظیم قربانی دی ہے۔ تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سچے دین کو جس کی حفاظت کے لیے اتنی بڑی قربانی کی گئی اس مقصد کو بھی سمجھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ جب شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی
آپ نماز کی حالت میں، تو لہذا نماز کی قدر اور اہمیت آپ سب ہم لوگ جو ہے آپ کی شہادت کے انداز سے آپ کر سکتے ہیں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ پھر آپ کا سر مبارک جب نیزے پر تھا تو قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ دو چیزیں مسلمان کو تھام کے رکھنی چاہیے، نماز اور قرآن ایسی اللہ کی دولت ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے بڑی نعمت کے طور پر رکھا ہے۔ اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے پیار کرنے والے کس طرح بے نمازی ہو سکتے ہیں اور کس طرح قرآن کی تلاوت کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں اس سچے دین کی جس کی حفاظت کے لیے اتنی عظیم قربانی کی گئی، اس کی تعلیمات میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات جو پہلے جمعوں میں اعلان بھی میں کرتا رہا ہوں کہ الحمدللہ 18 لاکھ روپیہ یہ مسجد کے ساتھ والے پلاٹ کا 18 لاکھ کے اندر سودا ہوا تھا، وہ 18 لاکھ جو ہے وہ ادا کر دیا گیا اور اللہ پاک کا شکر ہے۔ اور دوسرا مرحلہ اس کو بنانے کا بھی ہے، اور بنانے کی یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ پیسے لگ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ ملکیت ہے مسجد کی، تو بہرحال آپ سب لوگ جو ہیں اس کی تعمیر میں بھی اپنا حصہ جو ہے بھرپور طریقے سے شامل کریں تاکہ تعمیر کا جو سلسلہ ہے وہ بھی پائے تکمیل تک پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے پاک گھر کے ساتھ محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا